अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे इस्लाम भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए, दुज़ानों बैठिए। मज़ीद ये भी नीयत कीजिए रिज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैका या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، کل بھی جھوٹ سے متعلق چند مدنی پھول بیان کیے تھے، اور یہ کہ اب ہمیں جھوٹ
کو سمجھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ کو اپنانا ہے۔ جو حدیث پاک ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی شرح مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صدیق یعنی بہت سچا ہو جائے تو اس کا یہ کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے، اور دنیا بھی اسے سچا کہنے اور سچا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ سچ کی برکت ہے کہ جب بندہ سچ بولے، سچی بات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے جو انعام ملتے ہیں اور جو دنیا اور آخرت کے فوائد یہاں بیان کیے گئے، یہ اس کی ایک جھلک بیان کی، اور بہترین جو ایک مدنی پھول اس میں یہ ہمیں ملا کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو۔ ایک کاش ہماری آنکھوں کے سامنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہو، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ تو اللہ کی کرم سے ہمیں ایسی موت نصیب ہو۔ البتہ جھوٹے کے لیے بھی کچھ بیان سنیے کہ جھوٹے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، پکا۔ جھوٹ ہزارہ گناہوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تجربہ بھی اسی پر گواہ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی بھلائی چاہنے والا۔ یوں پہلا تقیہ یعنی پہلا جھوٹ یہ شیطان کا کام تھا۔ تقیہ یعنی سچائی کو چھپانا۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں کے عذابات دیکھے، پھر فرشتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ نے جس شخص کو دیکھا کہ اس کے جبڑے، یہ جبڑے ہوتے ہیں نا، جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو ایسے جھوٹ گھڑتا تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جاتے، پس روز قیامت تک اس سے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ جھوٹ گھڑنے اور افواہیں اڑانے والوں کے لیے کیسا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگوں کی یہ ویسے عادت ہوتی ہے کہ گپے ہانکتے اور افواہیں اڑاتے،
اور مسلمانوں کو ناحق بدنام کرتے اور اسی طرح لوگوں کو خوف زدہ یا حیرت زدہ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر شاید یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی ایک روز مرنا، تنگ و تاریک قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ یہ جو بھی کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں نا اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں اور اس طرح کی جو مطلب کہ ناحق مسلمانوں کو جو بدنام کرتے ہیں، اس کے تمام لوگ غور کریں، چاہے آپ کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، واٹ ایور، کسی بھی شعبے سے، آپ ایک بات ذہن کے اندر بٹھا کر رکھ لیجئے کہ اگر ہم بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو رسوا کرنے، اس کو بدنام کرنے، اس کو جھوٹی افواہیں گرنے میں اگر مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جواب کیا دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیلائے تاکہ اس کے سبب اسے ناحق عیب لگائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم میں عیب دار کر دے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلائے جو اس میں نہ ہو اور اس کے سبب دنیا میں اس پر عیب لگائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ بروز قیامت اسے نار جہنم میں پگھلا دے، یعنی جلا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، سچا خوف عطا فرمائے۔ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات آپ کرنے لگیں، فوراً چوکنے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جائے اور ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ اللہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات کسی کی آپ کو پتہ چل گئی ہے، یہ اس کا عیب ہے، اس کی برائی ہے، اس کی کمزوری ہے، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کو کسی مسلمان کی برائی یا عیب کا پتہ چلا اور آپ پر کوئی شرعاً واجب بھی نہیں ہے، کوئی شرعاً لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے نام کا، اس کے اس عیب کا اور اس کے اس معاملے کا ڈھول بجائیں اور اس کا پروپیگنڈا کریں، خدا سے ڈریے۔ اگر آپ سوچئے کہ جو بات آپ لاؤڈلی کر رہے ہیں، کراؤڈلی کر رہے ہیں، ہجوم میں کر رہے ہیں، پبلک میں کر رہے ہیں، مجلس میں کر رہے ہیں، 2 5 10 1 کا 2 میں کر رہے ہیں، آپ اس ایک بات غور تو کیجئے، ضد چھوڑیں، اپنا فلسفہ چھوڑیں۔ صرف اور صرف اتنا سا مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی برائی کے بارے میں کوئی اس طرح 4 آدمی میں، 1 آدمی میں یا زیادہ لوگوں میں بات کرنی ہے، خدا را ایک بار شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ مجھے فلاں کے بارے میں بات کرنے کی شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تو جو جرم کیا، نہیں کیا، کیا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے، آپ کو کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی اس طرح عیب بیان کرنا کہ جہنم کی آگ میں نہ جلا دے۔ ڈریے مسلمان کو بے عزت کرنے سے، ڈریے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے مسلمان کو بے عزت کرنے سے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے نام کا، اس کی برائی کا چرچا کرو تو کرو، ورنہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کل بھی میں نے ایک ورد آپ کو بیان کیا تھا، آئیے ایک اور، کل جو ورد تھا وہ دعا قبول ہونے کے حوالے سے تھا۔ آج جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ورد بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ یہ پڑھنے والا انشاءاللہ آفت اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی آسان ہے، کل بھی آسان بیان کیا تھا، یا سمیع، آج بھی بڑا مختصر سا ہے۔ یا مہیمینو، یا مہیمینو، یا مہیمینو، یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو، یہ 2 چشمے والی ہا ہے، میم ہا، یا میم نون، نون پر پیش ہے۔ یا مہیمنو 29 بار، 29 ٹائم ڈیلی، صرف 29 بار لکھ لیجئے اپنے پاس۔ یا مہیمنو،
29 बार रोजाना पढ़ने वाला आफतों और बलाओं से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब। तूबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब है और बाज शहरों में तो बहुत ही करीब है। आइए अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। और दुआ के आदाब में से यह भी है कि दोनों हाथ इस तरह उठाएं कि सीने की सीध में रहें। जैसा मैं कहता जाऊं करते जाइए कि दुआ के भी आदाब होते हैं। सीने की सीध में रहें, कंधों की सीध में रहें, या चेहरे की सीध में रहें, या इतने बुलंद हो जाएं कि बगल की सफेदी नजर आए। चारों सूरतों में हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें कि दुआ का किबला आसमान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर हैं। आ पड़ी किश्ती मेरी मुझधार में, मौला या अल्लाह। आ पड़ी किश्ती मेरी मुझधार में, हाथ उठाता हूं तेरे दरबार में। हाथ उठाकर मांगता हूं तुझसे दुआ। देखिए होता है अब अंजाम क्या। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बे मुस्तफा अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्ब सहाबा, या रब्ब ताबईन, या रब्बल औलिया। ये हमारे दाता गंज बख्श अली हजवेरी के रब्बे करीम, ये गरीब नवाज को नवाजने वाले, ये हम गुनाहगारों को माह रमजान अता करने वाले, रोजा रखने की तौफीक अता करने वाले, अपने टूटे फूटे जैसे भी है मौला रोजे रखकर तेरी बारगाह में हाजिर है। टूटी फूटी जिस तरह भी बजा ला सके इबादत करके तेरी बारगाह में हाजिर है। ए रब्बे करीम, तू तो रहीम है, तू तो करीम है। तू हमारे आमाल को भी जानता है, हमारे करतूतों को भी जानता है। हमारा कौन सा अमल तुझसे छुपा है मौला। गुनाह ही गुनाह है हमारे नामा अमाल में। बुराइयां ही बुराइयां हैं हमारे किरदार में। जब अपने आमाल की तरफ नजर पड़ती है मौला, एक तवील फहरिस्त है। न जाने जब से होश संभाला है गुनाह ही गुनाह नजर आ रहे हैं, गफलतें ही गफलतें हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं मौला करीम। ए रब्बे करीम, इस कबूलियत दुआ के वक्त तेरी रहमत पर नजर बांधे, तेरी रहमत पर टिकटिकी बांधे।
کہ تو فرماتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے رب کریم، یقیناً ہم نے کام تیرے غضب کو ابھارنے والے کیے ہیں، مگر مولا نظر تیری رحمت پر جمی ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے مولا، تو رحمان ہے مولا، تو ہمارا رب ہے، ہمارا پیارا رب ہے۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب؟ مولا کس کے در پہ جائیں گے؟ اگر تیرے در سے ہی ٹھکرا دیے گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کدھر؟ اے رب کریم، میرے قصور، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا مولا۔ اے کریم، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، تیری بارگاہ میں محبوب کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، تیری بارگاہ میں میزاب رحمت کا واسطہ، تیری بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا یا نہ جانے ہے کتنے بندوں کو تو اس گھڑی اپنی رحمت سے بخشتا ہوگا، مولا ان بخشے ہوا کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے، لکھ دے۔ مولا یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات منہ ہی نہیں ہے، بس تیری رحمت پہ نظر ہے، تیری رحمت پہ نظر ہے۔ اے رحمت والے مولا ہمارے گناہ معاف کر، ہماری مغفرت کر، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں نمازی بنا، سنتوں کا پیکر بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، تیری نافرمانی سے تو ہی بچا لے۔ میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت وہی رہی۔ اے رب کریم ہمارے ساتھ دعا میں نہ جانے دنیا بھر میں تیرے کتنے بندے بندیاں ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، دکھی اور لاچار ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ مولا ہم تو محتاج بندے ہیں تیرے، بے کس و لاچار بندے ہیں تیرے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی قرضوں سے خلاصی دینے والا ہے، تو ہی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، تو ہی دکھیاروں کے دکھ درد کو دور کرنے والا ہے۔
تو ہی بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے مولا. تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے مولا. ہمارے مریضوں کو شفا دیتے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے. جو بے اولاد ہے مولا، نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے. اولاد کی نافرمانی سے بچا. ہماری اولاد کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا. ایسی اولاد دے مولا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. نافرمان اولاد سے تیری پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا کر دے. اے رب کریم، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے رب کریم، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں رہائی دے دے. جو جادو اور نظر بد کا شکار ہیں، طرح طرح کی اس طرح کی آفتوں کے شکار، اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما دے. اے رب کریم، ہماری قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پر نور کر دے. ہماری قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پر نور کر دے. ہمیں قبر کی تاریکی سے بچانا، ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا. بولا قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچانا. کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب. کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب. عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب. عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب. جو تنگ دست ہے ان پر کرم ہو یا برکت پے رضا یا رب. دل کے رزق میں برکت پے رضا یا رب. بنے اب امن کا گہوارہ الہی دیتا ہوں رمضان گواہ
ماہ رمضان کا واسطہ یا رب تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب مسلمان گیا تار تیری عطا سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی 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 تجھے واسطہ رمضان کا مولا ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.